متسامعین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت اسکرین پر افطار کی خوبصورت نشریات عقیدت رمضان, اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں افطار کی خوبصورت نشریات جو کہ دوپہر 4 بجے سے لے کے وقت افطار تک آپ کا ہمارا ساتھ رہتا ہے, اور مختلف سیگمنٹ میں آپ کی ہماری ملاقات ہوتی ہے مختلف لوگوں کے ساتھ. اور ویسے ہی جیسے کہ عالم اور ہم کے بعد ہم کرتے ہیں قرآن دارالشفا, جیسے میرے ساتھ ہوتے ہیں روحانی اسکالر محترم جناب مفتی عبدالکریم امددی صاحب. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جناب. مرحبا, السلام علیکم. اللہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی اللہ کا شکر, الحمدللہ. آپ کی دعائیں اور محبتیں چاہیے بس. طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ کروڑا شکر اللہ اس کے رسول. اچھا, میں تمام اپنے مہمانوں سے یہ لازمی پوچھتا ہوں کہ آپ یہ مجھے بتائیں رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ رمضان تو بہت خوبصورت گزر رہا ہے, اور الحمدللہ سحری افطار کی برکتیں, رحمتیں, نعمتیں, فضیلتیں نصیب ہو رہی ہیں. اور یہ اللہ اس کے رسول کا ہمیں بڑا خاص کرم ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ دیا جو مغفرت, رحمت اور برکتوں والا مہینہ ہے, جس میں ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی برکت اس میں یہ ہوتی ہے شہزاد بھائی کہ جب سحری کے وقت اور افطاری کے وقت اپنی پوری فیملی کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں نا, تو اس پہ ایک عجیب ہی نور کی کیفیت کا سما ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ ایک سما ہی کچھ اور ہوتا ہے کہ کوئی جو نا اپنی پلیٹ بنا رہا ہوتا ہے, کوئی افطار کا اپنا اہتمام کر رہا ہوتا ہے, مختلف نعمتیں لگی ہوتی ہیں ہمارے نعمتیں لگی ہوتی ہیں, اور اپنی جو نا گھر طرح طرح کی دہی بڑے ہوتے ہیں, فروٹ چاٹ ہوتی ہے, قیمے کے سموسے الگ ہوتے ہیں, آلو کے سموسے الگ ہوتے ہیں. مفتی صاحب ایسا ہی ہوتا ہے بہت, مطلب ہاں ہر بندہ اپنے حساب سے مزاج کے مطابق جو نا وہ خواتین, مطلب حالت کیسی ہو, طبیعت خراب ہو, جس حال میں بھی ہو, وہ اپنی فیملی کے لیے جو نا کچن میں گرمی کے اندر اور تپش کے اندر جو نا وہ کھانے کا اہتمام کر رہی ہوتی ہیں. اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. آمین. تو یہ بڑی خوبصورت لمحات ہوتے ہیں جو آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے جو ٹائم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, اور یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں, اور رسول اللہ علیہ السلام کی عین سنت پر عمل کرتے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس لمحے کی, اس لمحات کی, اس اپنی فیملی کی قدر کریں, اور اس روزے کی قدر کریں, آپس میں محبت, پیار, اتفاق درگزر کرنا سیکھیں, اور کوشش کریں کہ افطاری کا اہتمام کریں. اپنے خاص طور پہ جو حلقہ احباب ہے, آپ کے خاندان والے, آپ کے عزیز و اقربا, بہن بھائی, ان کو افطار کی دعوت دیں, ان کو بلائیں, ایک دسترخوان پہ بٹھائیں. تو انشاءاللہ دلوں کی قدرتیں دور ہوں گی اور محبتیں بڑھیں گی, خلوص ہوگا, پیار ہوگا. اور وہ پرانی چاشنیاں جو آپ اپنے وقت میں دیکھا کرتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے دوست احباب کے ساتھ, اپنے خاندان والوں کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو نور کا جو سما ہوگا اور رمضان کی جو برکتیں ہوں گی, تو انشاءاللہ ہمارا رب بھی اس موقع کو, اس ٹائم کو, لمحات کو دیکھ کے ہمارا رب بھی خوش ہوگا, اور اس سے ہماری روزی میں بھی برکت ہوگی, اور روحانیت میں بھی برکت ہوگی, اور اولاد میں بھی برکت ہوگی. ماشاءاللہ. مفتی صاحب اپنے سوالات کی طرف آؤں گا, لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ معروف نعت خواں جناب ذکاء الدین ذکی صاحب موجود ہیں, جو کہ معروف نعت خواں جناب عزیز الدین خاں کی مرحوم کے آپ صاحبزادے ہیں, اور بہت خوبصورت شخصیت کے آپ مالک تھے. اللہ پاک آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں بیٹا؟ مائک اٹھائیں, مائک کھولیں, کھلا ہوا ہے. اچھا, السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا, آپ کا انداز بھی جناب کے والد محترم کی طرح ماشاءاللہ. ٹوپی بھی آپ نے ایسی پہنی ہے, ویسٹ کوٹ بھی آپ نے ایسی پہنی ہے. اچھا, بات بھی جب کرتے تھے نا بہت کڑک انداز سے کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, اور خوبصورت شاعر تو تھے وہ. تو میں چاہوں گا کہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت آپ پیش کریں, اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. نگاہوں میں سمایا ہے مدینہ, نگاہوں میں سمایا ہے, نگاہوں میں سمایا, نگاہوں میں سمایا ہے مدینہ, مدینہ, نگاہوں میں سمایا ہے مدینہ کے ذہنوں دل پہ چھایا ہے مدینہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور زمین پر ہے یہ ایک جنت کا گوشہ, گوشہ, زمین پر ہے یہ ایک جنت کا ٹکڑا,
خدا نے خود سجایا ہے مدینہ، اور ہے جبریل امین خادم وہاں کے ہیں جبریل امین خادم وہاں کے مقدر خوب لایا ہے مدینہ۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات۔ اور رواں آنکھوں سے آنسو ہو گئے ہیں، رواں آنکھوں سے آنسو ہو گئے ہیں، ہمیں جب یاد آیا ہے مدینہ، ہمیں جب یاد آیا ہے مدینہ۔ اور کوئی زائر یہ آ کر مجھے سے کہہ دے، ہاں کہہ دے، کوئی زائر یہ آ کر مجھے سے کہہ دے کہ چلو خاکی بلایا جا رہا ہے مدینہ، چلو خاکی بلایا ہے مدینہ، نگاہوں میں سمایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محترم سامعین، ذکاء الدین ذکی صاحب کی خوبصورت آواز میں آپ نے ہدیہ نعت سماعت کی۔ سیگمنٹ ہمارا قرآن دارالشفا اور روحانی اسکالر محترم جناب مفتی عبدالکریم امجدی صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ جناب پہلا سوال میں آپ سے یہ کرتا ہوں، ہمارے ایک بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر کچھ شرارتی معاملات چل رہے ہیں، کہتے ہیں کبھی مجھے سوئیں ملتی ہیں میرے گھر کے اندر، کبھی خون کے نشانات ملتے ہیں، کبھی گوشت کی ہڈیاں مجھے ملتی ہیں، تو قبلہ سے پوچھ کے مجھے بتائیں کیا معاملات ہیں اور کیا میں وظیفہ پڑھوں جس سے یہ ان مشکلات سے میں نکلوں۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو محفوظ رکھے۔ جو علامات آپ کے جو سوال میں ہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ باقاعدہ کوئی شرارت ہو رہی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ اپنی پوری فیملی کا ہڈی والا گوشت کا صدقہ کریں لازمی، اور سورہ بقرہ آپ کم سے کم 11 بار ہو سکے تو 11 دن ہو سکے تو 21 دن، اور اگر اس کو کنٹینیو رکھ کے اگر 41 یعنی 41 دن اگر کر سکے تو یہ لازمی کریں، ساری فیملی مل کے آدھا پارہ، ایک پارہ، 2 رکوع جو بھی ہو، جو جتنا پڑھ سکے یہ پڑھ کے پانی پہ دم کرے، اور دم کرنے کے بعد یہ پانی پیے اور اس پانی کو رکھے سنبھال کے، اور یہ بار بار اس پانی کو آپ لازمی جو نا نوش کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ آیت کریمہ ہر فرد اپنا 21 بار کم سے کم 3 نماز میں، فجر میں، عصر میں اور سوتے وقت 21 بار آیت کریمہ پڑھے، اول-آخر درود و سلام پڑھیں، اور اپنے حفاظت کے لیے اور جو بھی معاملات ہے اس سے نجات کے لیے دعا کرے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ تو میرا رب چاہے گا کہ یہ جو بھی معاملات، خون کی چھینٹیں آ رہی ہیں یا سوئیاں نکل رہی ہیں یا ہڈیاں نکل رہی ہیں، جو بھی کوئی شرارت کر رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ شرارت آپ تک نہیں پہنچے گی، اس کا اثر آپ کو نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب ایک اور سوال، میں اس خوبصورت سیگمنٹ ہمارا قرآن دارالشفا اور روحانی اسکالر جناب مفتی عبدالکریم امجدی صاحب نے تشریف فرمائیں۔ قبلہ ہماری بہن نے ایک سوال کیا ہے، وہ کہتی ہیں بھائی میری دو میری بیٹیاں ہیں اور میں بھی اس وقت حمل سے ہوں، تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے اولاد نرین عطا فرمائے، اس کے لیے اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدہ کائنات کے صدقے آنکھوں کی ٹھنڈک والی
اور جسم اور روح کی سلامتی والی اولاد عطا فرمائے۔ اس کے لیے 7 سلام ہیں قرآن کریم میں، آپ نیٹ پہ لکھیے گا 7 سلام تو وہ 7 سلام آ جائیں گے۔ تو وہ 7 سلام جو ہے وہ زعفران سے، اگر زعفران نہیں ہو تو پوائنٹر آتا ہے زعفرانی شکل میں، تو ایک کانچ کی آپ پیالی لے لیں یا پلیٹ لے لیں، اس پہ 7 سلام آپ لکھ لیں، اور 7 سلام لکھنے کے بعد اس میں پانی ڈال کے آپ سحری میں، ابھی رمضان ہے، سحری میں اور افطاری میں نوش فرمائیں، اور اس پر پانی موجود رہنے دیں، اور وہ رات میں اس کو ختم کر لیں۔ دوسرے دن پھر اسی طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے، 7 سلام اس میں لکھنا ہے، اور اسی طرح سے وہ آپ پورا دن یا جیسے بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ اس کو پانی پیتے جائیں، تو انشاءاللہ آپ کے اولاد سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد ہوگی، وہ صحیح و سلامت رہے گی انشاءاللہ، آپ بھی سلامت رہیں گی، وہ بھی سلامت رہے گی۔ اچھا مولانا صاحب، میں ذاتی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو لڑکیاں اگر ہوتی ہیں تو اپنے والدین جو ہے شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں اولاد نرینہ چاہیے، لڑکا چاہیے، ایسا کیوں؟ وہ دست بازو بندے اس لیے نادان ہیں وہ لوگ، اور انہیں شریعت کا صحیح علم ہی نہیں۔ اللہ جو دے دے اولاد ہاں دے ہی دے، وہی بہت بڑی نعمت۔ شہزاد بھائی ہمارے پاس آتے ہیں لوگ اور یقین کیجیے گا پاؤں پکڑ پکڑ کے روتے ہیں، جن کی اولادیں نہیں ہوئی ہیں، بولتے ہیں بیٹا مل جائے، بیٹی مل جائے، بس اللہ کی نعمت مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، اور ایسا ایسا روتے ہیں بیچارے۔ تو ہم بس یہ کسی کے اختیار میں نہیں اولاد دینا، صرف انسان دعا کر سکتا ہے۔ ہاں اللہ کے ولی ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب کشف بنایا، یا ان کی جو فراست ایسی ہے، یا اللہ تبارک تعالیٰ سے قرب ان کا خاص ایسا ہے کہ ان کو کچھ اشارات ہو جاتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی تیرے بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، تو یہ ایک بڑا اوپر کا مقام ہوتا ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور ایسے اولیاء اللہ رہے ہیں دنیا میں اور آتے رہیں اور آتے رہیں گے، کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، ولایت کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ تو ولایت میں کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کو نظر ولایت عطا کرتا ہے، بصیرت عطا کرتا ہے، کشف عطا کرتا ہے، تو وہ لوح محفوظ پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگا، وہ اللہ وہ طاقت اور قوت جب انہیں عطا کرتا ہے تو اس نگاہ سے دیکھنے کے بعد وہ بتا دیتے ہیں سامنے والے کو، لیکن یہ بہت کم شاذ و نادر کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو مکمل طور پہ آپ کو وضاحت کر دے۔ خیر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو نا اللہ کی نعمت کا اور رحمت کا شکر ادا کریں، جو بھی نعمت ملے ہم اس پہ ثابت قدم رہیں۔ اور یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ دیکھیں، بیٹے اللہ نے محبوب کریم کو بھی دی ہے، بیٹوں سے اللہ نے محبوب کو نوازا، لیکن واپس لوٹا لیے۔ جو اصل سنت ہے بچوں کی تربیت کی، بچوں کو پال کے بڑا کرنا اور ان کی شادی کرنا، یہ عین سنت ہے، صرف خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے۔ لڑکوں کے لیے سنت تو جس عمر میں آپ کے بچے چلے گئے تو اصل سنت تو بیٹوں کی ختم ہو گئی۔ ہاں، اب لڑکیوں کی آپ نے پرورش کری، اپنی بیٹیوں کی پرورش کری، ان کو اس قابل بنایا، پھر ان کی شادیاں کری، پھر ان کی اولاد کو بھی آپ نے پالا، جیسے حسنین کریمین آپ کے کاندھوں پہ آپ جو ہے نا چڑھ جاتے تھے، آپ جب سجدہ کرتے تھے تو آپ سجدے کے دوران یہاں تک کہ محبوب کریم علیہ السلام 72 دفعہ تسبیحات بیان فرماتے تھے۔ امام حسین ایک دفعہ آپ کے پشت پہ تشریف لے آئے اور آپ نے تسبیح کو بڑھا دیا تھا کہ 72 بار آپ نے سجدے میں تسبیح۔ تو یہ نواسی کی سنت ہے، عین پوتے پوتی کی سنت نہیں ہے۔ تو عین سنت جو ہے، اصل سنت نواسی کی ہے۔ بیٹیوں کی سنت زیادہ ہے، بیٹی کی سنت محدود تھی، جب آپ کے بیٹے چلے گئے اس وقت تک آپ اپنے بیٹوں کی سنت ادا کرتے ہیں، باقی بیٹیوں کی سنت زیادہ ہے۔ تو اگر بیٹی آپ کو نصیب ہو جاتی ہے تو آپ شکر ادا کریں اللہ کی رحمت کا، نعمت کا۔ محبوب کریم کی ایک حدیث بھی مجھے یاد آئی، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری حدیث ہے، اور میں اکثر اپنے حلقہ احباب کو یہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس خاتون کے پہلے بیٹی ہو وہ خاتون جنتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ سب کو اس چیز کی خواہش ہونا چاہیے کہ پہلی اولادی بیٹی ہو، تاکہ آپ کو جنت کی بشارت نصیب ہو۔ واہ 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 واہ، بہت خوبصورت مولانا صاحب۔ ایک اور سوال شامل کرتا ہوں، یہ بھی ہماری ایک بہن کا سوال ہے، اور یہ ہماری بہن کہتی ہے کہ میں بیوہ ہوں اور میرے 4 بچے ہیں، مالی طور پہ بہت زیادہ پریشان ہوں۔ جو لوگ پہلے میرے رشتہ دار مجھے دیا کرتے تھے، کفالت میری کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے بھی کم کر دی ہے، تو آپ کو ایسا وظیفہ دیں کہ جو مجھے ملے اللہ پاک اسی میں برکت ڈال دے۔ جی قبلہ۔ ہاں، اس کے لیے جو نا کچھ میری ہدایات بھی ہیں اور کچھ وظائف بھی ہیں۔ وظائف یہ ہیں کہ آپ ہر نماز کے بعد سورہ کوثر پڑھیں 27 بار، تو انشاءاللہ غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہر وقت پڑھیں، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یا ہر وقت پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ ہمیں ان خزانوں سے عطا فرما جس کی کنجیت تو نے مصطفیٰ کریم کو عطا واہ فرما۔ واہ، سبحان اللہ۔ تو میرا رب آپ کے لیے خزانے جو ہے نا کھول دے گا۔ ہاں، ان کے حلقہ احباب کو چاہیے، کیونکہ رمضان چل رہا ہے،
ان کے حلقہ احباب کو سفید پوش چاہیے، لوگ ہیں نا قبلہ، ہاں کہاں جائیں گے؟ وہی میں کس سے مانگیں عرض گے؟ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے حلقہ احباب کو، ان کے خاندان والے کو، ان کے خاندان والوں کو، ان کے جان پہچان والوں کو چاہیے کہ وہ سچے دل سے اور صدق کے دل سے، اگر یہ حقیقتاً سفید پوش ہیں جیسا کہ سوال میں ظاہر ہو رہا ہے، تو ان کی مدد کریں، تو انشاءاللہ ان کی مدد کر کے وہ ضرور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے اور رضا الہی کا سبب بنے گا۔ اور اس طرح کے ان گنت لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں، اور سفید پوش ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کے سر پہ سینگ ہو جائیں، یا آپ کے جو نا رالے ٹپکنے لگ جائیں، یا آپ جو نا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو سفید پوش ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح گداگیر ہمیں نظر آتے ہیں روڈوں پر، وہ تو گداگیر ہوتے ہیں، وہ سفید پوش کہاں ہوتے ہیں، ان کو تو دینا بھی ناجائز ہے۔ اس طرح مسجد کے اندر کھڑے ہو کے لوگ سوال کرتے ہیں، ان کو بھی دینے کے بارے میں شریعت منع فرماتی ہے۔ مختصر یہ کہ سفید پوشی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، اگر کسی کو تبھی اس کو دیا جائے، یا بیچارہ جو نا خون سے لت پت ہو تو اس کو دیا جائے، یا وہ واقعتاً حقیقتاً سفید پوش ہونے کے بعد آپ کے آگے پاؤں پکڑے اور آپ سے گر گرا تو اس کو دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ سفید پوشی کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اس کی حیا اور اس کی غیرت اس کے اندر برقرار رہتی ہے۔ واہ 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 واہ، سفید پوش ہوگا وہی جو اپنی حیا اور غیرت برقرار رکھے گا۔ آپ کو اپنے نور ایمانی سے چیک کرنا ہے کہ واقعی سفید پوش ہے، تو ہمیں اپنے دل سے اس کی خدمت کرنا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مطلب سامعین، ہمارا سیگمنٹ قرآن دارالشفا کا وقت ہوا ختم، اور اس کے بعد وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو ظاہر ہے ہمارا جو افطار کا اہتمام ہوگا یہاں پر، اور آپ تمام کے بھی گھروں میں دسترخوان لگے ہوں گے، اور بہت خوبصورت سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ حضور کے چہرے مبارک پر، حضور کے گیسو مبارک پر ہم گفتگو کرتے ہیں، حضور کی سیرت پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سیگمنٹ ہمارا قرآن دارالشفا سے ہمارے روحانی اسکالر جناب مفتی عبدالکریم امجدی صاحب کو اجازت دیں، اور زندگی نے وفا کی ان کے ساتھ، تو کل یہ پھر ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں ہیں ان کے ساتھ، اللہ پاک ان پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور آپ دیکھتے رہیں ہماری خوبصورت نشریات افطار کی عقیدت رمضان۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔